السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیر و مرشد حیات ہوں اور مرید فوت ہو جائے تو کیا قبر میں پیر و مرشد کی مدد آتی ہے؟ میرا بھائی، پیر و مرشد اختیار ہی اس لیے کیے جاتے ہیں کہ وہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی مدد فرماتے ہیں۔ ان کے قدموں میں قبر حشر ہوتا ہے، اور اگر قبر حشر میں ان کی مدد نہ آنی ہو تو پھر مرید کس لیے ہوا جاتا ہے؟ مرید ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر مرشد کامل ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو وہ حیات و ممات میں یکساں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، کیونکہ جو کفار سے لڑ کر شہید ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو مردہ گمان نہ کرو، یہ زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ صرف کفار سے جہاد کرتے ہیں اور 2 گھڑی میں ہی فیصلہ ہو سکتا ہے، اور یہ ساری عمر نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ جہاد میں نفس کر کے یہ غازی ہوتے ہیں، اور یہ ان کے مراتب شہیدوں سے اعلیٰ ہیں۔ تو یہ بھائی ہر وقت مدد کرتے ہیں، جس طرح غوث اعظم قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ اے مرید، میرا ہو کر رہنا، اور تو جب بھی مجھے یاد کرے گا میں تیرا مددگار ہوں گا۔ قبر میں، حشر میں، دنیا میں، زندگی میں، جب بھی کوئی ان بزرگ ہستیوں کو یاد کرتا ہے یہ مدد کرتے ہیں۔ اور مولانا روم صاحب فرماتے ہیں کہ اے میرے مرید، تو میرا ہو کر رہنا، میں چاہے فوت ہو جاؤں پھر بھی جب بھی تو مجھے یاد کرے گا میں تیری مدد کروں گا۔ تو یہ میرا بھائی جب قبر میں پوچھتے ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں، تو پیر و مرشد فوراً حاضر ہوتے ہیں، چاہے وصال کر گئے ہوں چاہے حیات ہوں۔ ان کی حیات اور ممات یکساں ہے۔ جس طرح خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی قدس اللہ سرہ العزیز کا واقعہ ہے کہ آپ کے ایک پیر بھائی فوت ہو گئے تو آپ ان کے جنازے کے ساتھ گئے، جنازہ پڑھا اور آپ نے خود اس کو قبر میں اتارا۔ تو جب قبر میں اتار کر قبر بند کر دی تو آپ ان کے قبر کے سر کی طرف، سرانے کی طرف بیٹھ گئے، اور آپ کا چہرہ جو تھا وہ اترا ہوا تھا۔ تو تھوڑی دیر آپ بیٹھے رہے، پھر آپ خوش ہو گئے۔ تو مریدین نے پوچھا کہ حضور کیا بات تھی کہ آپ پہلے بہت ہی افسردہ نظر آ رہے تھے اور پھر خوش ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی، یہ میرا پیر بھائی جو ہے اس کی قبر میں عذاب کے فرشتے آ گئے تھے۔ یہ یعنی پیروی اچھی طرح نہیں کرتا تھا، اعمال اس کے اچھے نہیں تھے، تو عذاب کے فرشتے آ گئے تو مجھے بہت افسوس ہوا، مجھے فکر لگ گیا کہ اب اس کو تو عذاب ہوگا۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک دم ہمارے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہرونی قدس اللہ سرہ العزیز تشریف لے آئے۔ تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، کیوں اس کو پکڑ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی آپ اس کی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارا مرید ہے، ہمارا مرید ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کہا جی یہ آپ کے نقش قدم پر نہیں تھا، آپ کی مخالفت میں اس کے اعمال تھے، اور میں جو کچھ بھی تھا مرید تو تھا۔ جیسے کہتے ہیں پیر مریداں دے سر تے رہندے جھوٹے ہون پواں سچے، یہ مرید سچے ہوں جھوٹے ہوں، صرف عقیدت قائم رہ جائے تو پیر و مرشد قبر میں بھی اور حشر میں بھی مدد فرماتے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اصل صورت میں دیدار کروائیں گے، تو اس سے تو مجھے ایسے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کسی سے مرید ہی نہیں ہیں۔ اگر مرید ہیں تو مرشد کامل نہیں ہیں، کسی مولوی سے یا کسی 2 نمبر پیر سے آپ مرید ہوں گے۔
کیونکہ اصل صورت کو آپ پہچانیں گے کیسے؟ آپ نے تو زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کی، وہ تو صرف صحابہ کرام نے کی ہے، وہ آپ کو اصل صورت میں پہچان سکتے ہیں۔ تو اب پیر و مرشد کی صورت میں ہی سرکار قبر میں بھی اور حشر میں بھی نظر آئیں گے، اگر مرشد کامل ہوں گے تو، نہیں تو اب شیطان پیر کی صورت نہیں اختیار کر سکتا، اور کوئی بھی صورت اختیار کر کے آ کر آپ کو کہے میں تیرا نبی ہوں، تو شیطان کو نبی بنا لے گا، کیونکہ تو نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی میں دیکھا نہیں، ان کی صورت آپ کو معلوم نہیں، تو آپ کیسے پہچان کریں گے؟ تو آپ تو شیطان کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ یہ طریقت کے جو اصول ہیں یہ بڑے بڑے بزرگ قائم فرما گئے ہیں کہ پیر اور پیغمبر کی صورت شیطان اختیار نہیں کر سکتا، لیکن پیغمبر کی صورت جو ہے وہ صرف صحابہ کرام نے دیکھی ہے، باقی بعد میں کسی نے نہیں دیکھی۔ اگر بعد میں کسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو اور اس کا کوئی پیر نہ ہو تو وہ شیطان کی صورت ہے، وہ شیطان اس کو کہہ رہا ہے کہ میں تیرا نبی ہوں۔ اور پیر و مرشد ہوں وہ بھی کامل مرشد، پھر ان کی صورت میں سرکار کی زیارت ہوگی، پھر سرکار فرمائیں گے کہ میں تیرا نبی ہوں، لیکن صورت پیر و مرشد کی ہوگی۔ یہ بخاری شریف جلد سوم اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ بھی جانی پہچانی صورت میں نظر آئیں گے۔ پہلے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی اس صورت میں نظر آئیں گے جس میں انہوں نے لوگوں نے دیکھا ہوا نہیں ہوگا، تو صرف نبی سجدہ کریں گے، اللہ آواز دیں گے کہ اپنے مولا کے ساتھ ہو جاؤ، تو صرف نبی، کیونکہ وہ اللہ کو ہر صورت میں پہچان لیتے ہیں، وہ سجدہ کر دیں گے، اور باقی اولیاء کرام اور ان کے مریدین وہ کھڑے رہیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے پاس آئیں گے اور فرمائیں گے کہ تم کیوں کھڑے ہو؟ تو وہ کہیں گے جی ہم نے ایک آواز سنی ہے کہ اپنے مولا کے ساتھ ہو جاؤ، جب ہمارے مولا آئیں گے ہم پہچان لیں گے، ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سرکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانی پہچانی صورت، یعنی صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں نظر آئیں گے، اور مریدین کو اپنے پیر کی صورت میں نظر آئیں گے، تو پھر وہ سجدہ کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے پہچان لیا اپنے آقا مولا کو۔ تو اس طرح میرا بھائی جس کو یہ سوال آتے ہیں کہ اصلی صورت میں دیکھنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی پیر نہیں ہے جو اس کو بات سمجھا دیتا کہ یہ بھائی آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی میں صرف صحابہ کرام نے دیکھا ہے، تو خواب میں نظر آئیں گے تو وہ پہچان لیں گے، باقیوں کو تو پیر و مرشد کی صورت میں ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوگی، اور پیر و مرشد کی صورت میں ہی اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی عصر میں، یہ احادیث مبارکہ میں صاف ملتا ہے۔ تو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہ سمجھ آئے تو پھر مزید سوال کر دینا یا خود سمجھا دینا، جو کچھ آپ کے پیر نے سمجھایا ہوا ہے تو پھر بات بن جائے گی۔ بلکہ میرا خیال ہے کہ آپ کسی سے مرید ہی نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ آپ طریقت کو سمجھتے ہی نہیں کہ اس میں یہ پہچان ہوتی کس طرح ہے۔ ٹھیک، والسلام، اللہ حافظ۔